بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ دوستو، قریش عرب کا ایک طاقتور اور عزت والا قبیلہ ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ تمام قبیلوں کا مرکز ہے جس کے آگے کئی شاخیں ہیں جو مختلف سرداروں پر مشتمل رہیں، جن میں سے کچھ توحید پرست تھے اور کچھ مشرک تھے۔ سرزمین عرب پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں۔ ان قبیلوں کی آپس میں بے شمار لڑائیاں رہیں اور یہ ایک دوسرے کے قاتل بھی بنے۔ یہیں سے مختلف فرقے بنے جو بعد میں دین اسلام میں جڑ پکڑ گئے، اور امت مسلمہ آج تک ان فرقوں کی وجہ سے آپس کے اختلافات کا شکار ہیں۔ قریش کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام قبائل پر فضیلت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس قبیلے کو بہت عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی سب سے زیادہ مخالفت بھی قریش ہی نے کی۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں اور شاہوں جیسے کہ روم اور فارس کے دانت کھٹے کرنے والا بھی یہی قبیلہ قریش تھا۔ بنو قریش والے سخت جان ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کے بے حد پکے تھے۔ بنو قریش ایک مرکز ہے جس کی لڑی میں کئی نمایاں اور طاقتور قبیلے موجود ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، قصہ بن کلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں ایک ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں سے ایک تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے والد کلاب بن مرہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ آپ ہاشم کے دادا تھے جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے مکہ میں اپنی قوت مستحکم کی اور سرداری قائم کی اور کعبہ کی خدمت کی۔ بے شمار صحابہ کرام آپ کی نسل سے ہیں۔ آپ کی جوانی کے وقت کعبہ کا کنٹرول بنو خزاعہ کے پاس تھا، جس کے سردار حلیل کی بیٹی سے آپ نے شادی کی۔ حلیل کی وفات کے بعد چونکہ قصہ بن کلاب بہت ذہین اور دانشمند سمجھے جاتے تھے، اس لیے کعبہ کا کنٹرول اور سرداری ان کو مل گئی، جس سے یہ خدمت بنو خزاعہ سے قریش میں منتقل ہو گئی۔ انہوں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر کے اس کی حالت بہتر کی اور لوگوں کو اس کے ارد گرد گھر تعمیر کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت انہوں نے دنیا عرب کا پہلا مرکزی شہرداری ٹاؤن ہال بھی تعمیر کیا۔ اس مرکزی شہرداری میں تمام قبائل کے نمائندے اپنے معاشرتی، معاشی اور دیگر مسائل کے باہم فیصلے کیا کرتے تھے۔ مکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے قانون بنایا کہ کعبہ کے زائرین کو مفت کھانا اور پانی مہیا کیا جائے گا، جس کے لیے انہوں نے مکہ کے قبائل کو قائل کیا کہ وہ ایک ٹیکس ادا کیا کریں۔ اس سے مکہ کے زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ آپ کے 3 بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، جن میں عبد مناف بن قصہ، آپ کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد العزیٰ بن قصہ، ان کے بیٹے اسد کی اولاد بنو اسد کہلائی۔ عبد الدار بن قصہ، ان کی اولاد بنو عبد الدار کہلائی۔ عبد مناف بن قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں سے ایک تھے۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا، مگر عبد مناف کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کا لقب قمر البطحا تھا، یعنی بطحا کا چاند۔ ایک اور لقب فیاض تھا۔ آپ ہاشم کے والد تھے، جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے والد قصہ بن کلاب کی وفات کے بعد مکہ کی سرداری انہوں نے سنبھالی۔ آپ اپنی سخاوت اور انصاف کے لیے بہت مشہور تھے۔ مجموعی طور پر ان کی اولاد بنو عبد مناف کہلاتی تھی۔ ان کے 5 بیٹوں کے نام تاریخ میں یوں ملتے ہیں: وہب بن عبد مناف، عبد الشمس بن عبد مناف، ان کے بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ ہاشم بن عبد مناف، ان کی اولاد بنو ہاشم کہلائی۔ مطلب بن عبد مناف۔ نمبر 5 نوفل بن عبد مناف۔
دوستو قریش میں قصہ بن کلاب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بعض عرب قبیلوں کو منظم کر کے اپنی طاقت بڑھائی اور کعبہ کا متولی بنے۔ 480 میں قصہ کا انتقال ہوا تو عبد مناف کی بجائے اس کا بھائی عبدالدار برسر اقتدار آیا۔ عبدالدار کی وفات کے بعد عبد مناف کے بہنوئی اور بنی عبدالدار میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن ذی اثر لوگوں کی مداخلت سے معاملہ سلجھ گیا۔ انہوں نے کعبے کی خدمات کو آپس میں بانٹ لیا اور عبد مناف کا بیٹا عبد الشمس برسر اقتدار آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے اپنے اختیارات و حقوق اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیے۔ ہاشم دولت و اقتدار کے باعث قریش میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ انہی کی اولاد بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشم کے پڑپوتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد اور خلفائے بنو عباس بھی بنی ہاشم تھے۔ دوستو قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصہ بن کلاب نے متفرق قوموں کو مکہ میں جمع کیا تھا، اس وجہ سے قریش کو قریش کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے سے ظاہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ دوستو بعض کہتے ہیں کہ قریش تصغیر ہے قرش کی، جس کے معنی سمندر کی ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع سب قبیلوں کے یہ نام ہیں، میرے دوست اور مددگار ہیں، ان کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی قریش تھے اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخیں بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنی عبدالدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد مناف، بنو سہم، ان کے علاوہ دیگر شاخیں بھی تھیں۔ مکہ معظمہ کی تمام ذمہ داری کے عہدے انہی شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان عہدوں اور ان کے متعلقین کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، صداتا، یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت۔ محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنو ہاشم کے خاندان میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ نمبر 2، سقیا یعنی پانی کا انتظام۔ مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں ہزارہ زائرین کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا۔ یہ دستور جاری رہا۔ سقایا کی خدمت بنو ہاشم سے متعلق تھی۔ نمبر 3، رفادہ زائرین۔ کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔
اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ نمبر 4، عقاب۔ یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو وہ اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا یہ خدمت انجام دیتا تھا۔ نمبر 5، ندو۔ یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے، یعنی جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔ ندو کا انتظام بنی عبد الدار سے متعلق تھا۔ نمبر 6، قیادہ یعنی قافلے کی رہنمائی۔ جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا تھا اس سے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر لیتے تھے۔ یہ منصب بنی اسد کے متعلق تھا۔ نمبر 7، قبا۔ دوستو، مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا۔ اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان سے متعلق ہوتی تھی۔ نمبر 8، حکما یعنی آپس کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا۔ نمبر 9، سفارہ یعنی ایلچی گیری۔ جب کسی دشمن قبیلے سے صلح کی بات چیت ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقرر تھے۔ دوستو، اس تفصیل سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ پھر قریش میں بھی بنی ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہدے انہی سے متعلق تھے۔ قریش کی فضیلت اس روایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش بیٹھے ایک دوسرے کے حسب نسب پر گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے نسب پر طعن کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے اس کے 2 حصوں میں سے بہتر حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں پیدا کیا، چنانچہ میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایسی 7 صفات میں فضیلت دی ہے جو ان سے پہلے کسی کو نہ دی نہ بعد میں قریش میں سے ہوں، نبوت آخری نبی ان میں ہے۔ نمبر 3، بیت اللہ شریف کی دربانی ان میں ہے۔ نمبر 4، حاجیوں کو پانی پلانا ان میں ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی ہے۔ نمبر 6، انہوں نے 10 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس وقت ان کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ نمبر 7، ان کے حق میں سورہ قریش نازل ہوئی جس میں ان کے سوا کسی کا ذکر نہیں۔ دوستو، سورہ قریش آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ مکہ اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ یا پہاڑی ہے یا ریگستانی ہے جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، بلکہ پورا علاقہ حجاز کا یہی حال تھا۔ لوگوں کا عام پیشہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا تھا یا پھر لوٹ مار اور ڈاکہ زنی۔ عرب قبائل تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی۔ اس بدامنی اور راہزنی سے صرف قریش بچے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عرب بھر میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ رازن قبیلے ان کے تجارتی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے، بلکہ جس قافلے کو قریش پروانہ راہداری دے دیتے وہ بھی محفوظ سفر کر سکتے تھے۔ اور قریش کا وطن مکہ تو ویسے ہی امن والا شہر تھا اور لوگ یہیں آ کر پناہ لیتے تھے۔ قریش کے قافلوں سے راستے میں جگہ ٹیکس بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ قریش کے بدامنی سے محفوظ ہونے کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص کبھی نادانستہ کسی قریش پر حملہ آور ہوتا اور وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ انا حرمی، تو حملہ آور کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہیں رک جاتے تھے۔ قریش مکہ کو دوسرے قبائل عرب پر جو سیاسی اور معاشی تفوق حاصل تھا اس کی وجہ محض کعبہ کی تولیت تھی، جسے تمام قبائل عرب اللہ کا گھر سمجھتے تھے۔
اس اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن توڑا تھا۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے بت صرف قریش کے نہیں تھے، بلکہ تمام قبائل عرب اپنے اپنے بت کا ایک مصنع بیت اللہ میں بھی لا کر رکھ دیتے تھے، اور یہ قریش کی مہربانی تھی کہ کسی قبیلے کو اپنا بت بیت اللہ میں رکھنے دیں یا نہ رکھنے دیں، کیونکہ بیت اللہ کے متولی یہی لوگ تھے۔ پھر اگر کوئی قبیلہ قریش مکہ سے کوئی ناروا سلوک کرتا تو قریش اس قبیلے کے بت کی گردن مروڑ سکتے تھے، اسے توڑ پھوڑ بھی سکتے تھے اور کعبہ سے باہر بھی پھینک سکتے تھے۔ بالفاظ دیگر قبائل عرب کعبہ میں اپنے بت اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا اور ان کے خدا کا نام بلند ہو، اور قریش اس لیے رکھ لیتے تھے کہ ان قبائل کے خدا ہمارے پاس بطور یرغمال رہیں گے۔ یہ تھی وہ اصل وجہ جس کی بنا پر دوسرے قبائل قریشیوں کا احترام کرنے پر مجبور تھے، اور کسی کو ان کے تجارتی قافلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اور اسی بت پرستانہ نظام کی بدولت قریش مکہ کئی طرح کے فائدے اٹھا رہے تھے، غرض کہ انہیں ہر طرح کی برتری حاصل تھی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو سب سے پہلے قریش ہی نے ان کے پیغام کی مخالفت کی۔ دوستو، مغرور قریش کو جو عرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام اور پیغام پسند نہ آیا۔ اس کی وجوہات کچھ یوں تھیں۔ نمبر 1، وہ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے اور بعید سمجھتے تھے کہ خدا کے حکم سے کوئی انسان انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے۔ نمبر 2، وہ جزا و سزا اعمال کے قائل تھے، اس لیے یہ تعلیم کے موت کے بعد اعمال کا جواب بھی ہوگا ان کے نزدیک قابل تمسخر تھا۔ نمبر 3، وہ خاندان اور شرافت بزرگان پر نہایت مغرور تھے، اور انہیں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا قبول کرنا ایک قسم کی حقارت اور ذلت محسوس ہوئی تھی۔ ان میں اکثر قبائل بنو ہاشم سے مخالفت رکھتے تھے، اور دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر چلنا انہیں عار محسوس ہوتا تھا۔ نمبر 5، وہ بت پرستی پر بالکل قانع تھے، اور اس سے برتر کسی مذہب میں کسی خوبی کا امکان بھی ان کے تصور میں نہیں آتا تھا۔ نمبر 6، وہ زنا، جوا، راہزنی، قتل و غارت، عہد شکنی، آوارگی، ہر ایک قانون اور ہر ایک وعدے کی بندش و قیود سے آزاد رہنے، بے شمار عورتوں کو گھروں میں ڈال رکھنے کے عادی تھے، اور تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قوانین اسلامیہ ان کو اپنی پیارے عادات کے دشمن معلوم ہونے لگے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اپنی کمر باندھ لی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ایسے ملک میں ہوئی کہ جہاں صدیوں سے نہ کسی بادشاہ کا تسلط تھا، نہ کوئی ایسا اثر قانون نے ڈالا تھا، نہ کوئی ہادی ان کی ہدایت کے لیے پہنچا تھا۔ اس حیوانی آزادی پر بے علم جہالت اور اقوام متمدنہ سے علیحدگی اور اجنبیت نے ان کی حالت کو اور بھی زیادہ تباہ کر دیا تھا۔ اس بدترین حالت ہی نے ان کو اور زیادہ قابل رحم ٹھہرایا، اور رب العالمین نے اصلاح عالم کا آغاز اسی جگہ سے ہونا پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ربانی کے مطابق قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ دین کا آغاز کر دیا۔ کنبے میں تقریر، پہاڑی قواز، منڈیوں اور میلوں میں واعظ و نصیحت، طائف کے بازاروں میں اعلان و توحید، اور قریش کا سلوک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و ثابت قدمی، شیب ابی طالب میں بند رہنا، بائیکاٹ کی تکالیف، اور وہ کچھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوراق پلٹنے سے سامنے آتا ہے کہ انسان سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے کسی اور انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ ظلم و تشدد کے ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جسم کانپ کر اور روح لرز کر رہ جاتی ہے۔ مسلمان اور اسلام کے خلاف قریش مکہ کی تدبیروں میں ایک یہ بھی تھی کہ اسلام قبول کرنے والوں کو سخت اذیت دی جائے تاکہ جو بھی مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور نئے لوگ اسلام قبول ہی نہ کریں۔
قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں کو جو تکالیف دیں ان میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام افلاح تھا، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ بائینہ، سیدہ زنیدہ، سیدہ نہدیہ اور سیدہ ام البیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا غلام اور لونڈیاں تھیں۔ قریش کا ظالمانہ سلوک صرف غلاموں اور ضعیفوں کے ساتھ ہی نہ تھا، اپنے فرزندوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی وہ ایسی ہی سنگ دلی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چچا کے مظالم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے گھر سے نکال دیا۔ بعض صحابہ کرام کو قریش گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے جلتے پتھروں پر گرا دیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ کیسی سزائیں تھیں۔ غرض ایسی وحشیانہ سزائیں دیتے تھے کہ صرف اسلام کی صداقت ہی ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ پہلی امتوں نے تو کھوٹے روپے لے کر انبیاء کرام کو گرفتار اور قتل کرا دیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہی تھے جو موت کو گلے لگاتے تھے، لیکن نہ اسلام چھوڑا، نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر کبھی آمادہ ہوئے۔ آج بھی دنیا کے کسی کنارے یا کسی بھی ملک میں اسلام کے نام لیواؤں پر مظالم کی جو آگ برسائی جا رہی ہے تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دوستو، قریش کے دو قبیلوں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں رنجش اور رقابت بہت زیادہ تھی۔ ہاشم بن عبد مناف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم اس لیے نام ہوا کیونکہ وہ مکہ کے زائرین کی تواضع ایک خاص عربی شوربے سے کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا ہے۔ یہ لقب اس وقت ملا جب ایک قحط کے دوران انہوں نے یہی شوربہ اہل مکہ کو کھلایا۔ آپ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تھے، مکہ کے مشہور تاجر تھے اور نہایت معزز تھے۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ آپ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ آپ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے اسد بن ہاشم کی وجہ سے ابو اسد تھی۔ حشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اسد بن ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا تھے۔ ان کی والدہ کا نام قیلت بنت عامر بن مالک بن جزیمہ تھا، جن کا تعلق قبیلہ خزاع سے تھا۔ ابو سیفی بن ہاشم، ان کی والدہ کا نام ہند بنت عمر بن سالبہ بن الحارث بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا تھے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا، جن کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ دوسری طرف بنو امیہ کا قبیلہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو کہ قریش کے مکی قبائل کا ایک ممتاز قبیلہ تھا جو امیہ بن عبد الشمس سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاشمی اور اموی بنیادی طور پر قریش کے ہی دو ذیلی قبائل ہیں جن کا فرق آسان الفاظ میں یہ ہے، ہاشمی ہاشم بن عبد مناف، اموی امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ چنانچہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا نسب عبد مناف سے جا ملتا ہے اور عبد مناف ان دونوں خاندانوں کے مورث ہیں۔ امیہ کے بارے میں چند ہی روایات کے سوا کچھ دستیاب نہیں ہے۔ یہ چند روایات بھی بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان دشمنی اور خون خرابے کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ طبری کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ عبد الشمس اور ہاشم جڑواں بھائی تھے اور ولادت کے وقت ایک کی انگلی دوسرے کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ ان دو کو الگ کیا گیا تو خون جاری ہوا۔ ایک دوسری اور بہت رائج روایت میں کہا گیا ہے کہ امیہ نے اپنے تایا ہاشم کے ساتھ حسد کیا، تاہم صاحب ثروت ہونے کے باوجود کشادہ دستی کا مظاہرہ نہیں کر سکا اور عوام کے درمیان خوار ہوا۔
حتیٰ کہ اس کا کام ہاشم کے ساتھ اختلاف اور تنازع کی صورت اختیار کر گیا اور 10 سال تک شام میں جلا وطنی کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان پہلی لڑائی تولیت کعبہ کے لیے جناب ہاشم اور امیہ بن شمس کے درمیان لڑی گئی۔ جب امیہ بن شمس نے جناب ہاشم سے کہا کہ کعبہ پر ہمارا حق زیادہ ہے، جناب عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف اور حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس کے درمیان ساری زندگی جنگ کی کیفیت رہی، جو کہ تاریخ کا حصہ ہے، یہاں تک کہ بنو ہاشم کی نسل کو نبوت جیسی فضیلت حاصل ہونے کے بعد بھی دونوں خاندان آپس میں ٹکراتے رہے۔ جناب حضرت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم اور ابو سفیان بن حرب ابن امیہ کے درمیان بدر واحد جیسے واقعات ہوئے اور دونوں خاندان کی تلوار خون میں نہاتی رہی۔ حضرت علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب اور معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان جنگ صفین لڑی گئی، جس میں بعض روایات میں درج ہے کہ 40 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ محمد ابو موسیٰ ابن اشری اور سعد بن ابی وقاص کے ثالثی کے باوجود دونوں اشخاص نے اپنی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جنگ ہوئی، جو بعد صلح دستبرداری خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید بن معاویہ برسر منبر آیا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے کر میری خلافت کا اقرار کروایا جائے۔ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلوایا اور یزید کا خط دے کر کہا کہ آپ یزید کی خلافت کا اقرار کریں۔ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ کہے کہ مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ آقا آپ یہ کہہ دیتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج یہ حق اور باطل کا فیصلہ ہے، یہاں باطل فاسق و فاجر حق اور پاکیزگی کی بیعت مانگ رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ وہ شخص اسلام کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، شریعت محمدی کو پامال کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یزید ان قوانین کو رائج کرنا چاہتا ہے جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جو زمانہ جاہلیت کے قوانین ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ آج میں اگر یزید کی بیعت کروں تو یزید کو شہ مل جائے گی کہ اسلام کا کوئی محافظ زندہ نہیں رہا۔ آپ علی مقام نے فرمایا کہ یہ دین اور شریعت میرے نانا کی ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لہٰذا مجھ جیسا شخص کبھی بھی اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی مقام پر سابقہ گورنر مدینہ مروان ابن حکم نے ولید کو کہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر لو، یہ تمہارے پاس بہترین موقع ہے، ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں۔ لیکن جب اس بات کا علم جناب عباس ابن علی کو ہوا جو دربار کے باہر موجود تھے تو وہ مروان ابن حکم کے قتل کے درپے ہو گئے تھے، جبکہ مدینہ کے امن کے پیش نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عباس کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ ولید نے امام علی مقام سے کہا کہ یا بیعت کر لیں یا پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے مدینہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور مجھے بڑی سخت ہدایات ہیں۔ امام علی مقام کی تمام معاملات اور حالات پر پہلے سے نظر تھی۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عقیل بن مسلم کو کوفہ میں سفیر بنا کر بھیجا ہوا تھا، جہاں سے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط روانہ کیا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ کی بیعت اور اطاعت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس ضمن میں کوفہ کے بہت سے لوگوں کے خطوط آپ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے براستہ مکہ کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ ذی الحج میں مکہ پہنچے۔ آپ نے حج کے لیے احرام باندھے کہ اس دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ یزید بن معاویہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو حاجیوں کے روپ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے۔ امام علی مقام نے بندھے ہوئے احرام توڑ دیے۔ آپ کے جانثاروں نے آپ کو کہا کہ آپ حج کریں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہاں امام علی مقام نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں کہ اگر مکہ میں مجھے قتل کر دیا گیا تو
تو تاریخ کہے گی کہ حاجی تو رسول کے نواسے کے قاتل ہوتے ہیں۔ آپ حج چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ مقام زبلہ کے مقام پر آپ کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہوا۔ آپ نے راستہ تبدیل کیا اور 2 محرم الحرام کو مقام کربلا پہنچے۔ یہاں آپ کو یزید کی افواج نے گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی جگہ خریدی اور اپنے اہل و عیال کو کہا کہ یہیں پر خیمے لگائے جائیں۔ 2 محرم سے 8 محرم تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزیدی افواج کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، گفت و شنید ہوتی رہی۔ آپ سے بار بار بیعت کا تقاضا کیا جاتا رہا۔ 9 محرم کی صبح یزیدی افواج کی طرف سے جنگ کے نعرے بجائے گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیام کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی سپاہ سے 1 دن کے لیے جنگ ٹالنے کا کہا کہ کل لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ حجت تمام کرنا چاہتا ہوں اور 1 رات مزید اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اسی رات کو شب عاشورہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے میں چراغ گل کر دیا اور اپنے جانثاروں کو کہا کہ یزید کے ساتھ لڑائی جھگڑا بیعت کا تنازع میرا ہے، یزید صرف مجھ سے بیعت چاہتا ہے، اس کو آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، اگر آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو چراغ بجھا ہوا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن آفرین ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاروں پر کہ ان میں سے کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر نہ گیا۔ 10 محرم کی صبح تک عمر ابن سعد شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل تک بیعت کی استدعا کرتا رہا کہ کسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت پر آمادہ ہو جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت تک بیعت سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ بوقت ظہر 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں ملعون شمر بن ذوالجوشن نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دیا۔ یہ تاریخ کی بدترین لڑائی تھی۔ واقعہ ہرا یزید ملعون کے دور میں ثانیہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ شامی افواج نے چڑھائی کی تھی جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ ہرا کہلاتا ہے۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابی، صحابیوں کی اولاد، تابعین اور حفاظ قرآن و حدیث کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہ ہو سکی۔ ہرا پتھریلی زمین کو کہتے ہیں چونکہ مدینہ کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے ہرا کہلاتا ہے۔ ہرا عقم کے راستے افواج یزید کی آمد پر یہ واقعہ ہرا کہلاتا ہے۔ ثانیہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے گماشتہ امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ لعنتی یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود ثانیہ کربلا سے پیدا ہونے والے خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کے بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب منبر نبی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے فارغ کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے در پردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ بھی دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ دوستو، ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔
لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا۔ وہ احکامات تھے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا، جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا، علی بن حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہونا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ مدینۃ النبی پر حملہ 63 ہجری میں ہوا، جو واقعہ ہرا کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔ 200 قریش میں کئی بڑے بڑے سردار بھی گزرے ہیں، جن میں سے ایک نام ابو سفیان کا بھی ہے۔ ابو سفیان کا خاندان بنو امیہ قریش کی شاخ تھی اور عقاب یعنی قریش کے قومی نشان کا حامل یہی خاندان تھا۔ علمدار اسی خاندان کے ارکان بنائے جاتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اسی عہدے پر ابو سفیان ممتاز تھے۔ جب قریش میں کوئی جنگ چھڑنے والی ہوتی تھی تو معززین قریش جمع ہو کر علمدار کے ہاتھ میں علم دیتے تھے۔ 8 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو گو اسے راز رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئیں۔ اس وقت وہ مشرکین اور قریش جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرا گئے کہ اب اسلام کے سیلاب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مرز زہران میں قیام فرمایا۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مرز زہران کا میدان رات کی تاریکی میں روشنی کی کثرت سے وادی ایمن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہاں عارفہ کی جیسی روشنی کیسی ہو رہی ہے؟ بدیل نے کہا کہ بنی عمر آگ روشن کیے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے؟ وہ قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھیں، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے اور ان میں ان کے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہہ بھیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرز زہران تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں۔ اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی سمت گئے جدھر ابو سفیان اور بدیل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکارا۔ اس نے آواز پہچان کر کہا، ابو الفضل۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولا کہ میرے ماں باپ فدا ہوں، تم یہاں کہاں؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں امن و امان کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے چلے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے تو چلے، مگر وہ مجرم تھا اور تمام مسلمان اس سے خار کھاتے تھے۔ روشنی کی کثرت مزید بھی راز فاش کیے دیتی تھی۔ قدم قدم پر لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غضب میں بے تاب ہو کر چلائے، او دشمن خدا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد و پیمان اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اسے بغیر کسی عہد و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان کا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو قتل کے درپے تھے۔ ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طنز کے جواب میں کہا کہ عباس، خدا کی قسم، مجھ کو تمہارے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سلاؤ، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لا کر حاضر کیا۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا پیاسا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر اور تذلیل اور جان لینے تک میں کوئی تعامل نہ کیا تھا، مسلمانوں کی طرح کی اذیتیں دی تھیں، اسلام کو مٹانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، بے کس اور لاچار اور بے یار و مددگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عفو و کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سنگین مجرم کے لیے قتل کی سزا نہیں تجویز ہوتی، قید خانے کی چار دیواری میں بند نہیں کیا جاتا، جلائے وطن کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان افسوس کا مقام ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر تیر و نشتر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوئی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلہ رحم کرنے والے ہیں، خدا کی قسم، اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ابو سفیان، تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟ جواب ملتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جاہلانہ بات سن کر ڈانٹتے ہیں، ابو سفیان، اس سے پہلے کہ سر تن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو۔ حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور وہ سرکش جو جاہلانہ تکبر سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکتا تھا، آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خم ہو جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ابو سفیان کی جان بخشی کروانے کا اعلان فرماتے ہیں، بلکہ ان کے اس گھر کو جس میں بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے کہ اعلان کرم سے بیت الامن قرار دے دیتے ہیں۔
قبول اسلام کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر لوٹنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال اور مسلمانوں کی شوکت و عظمت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس ارشاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم پیدا ہوا، ہر قبیلے کے پرچم گزرنے لگے۔ پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جوہینہ، ندیم اور سلیم یکے بعد دیگرے ہتھیاروں میں ڈوبتے تقدیر کے نعرے لگاتے ہوئے گزرے۔ سب سے آخر میں انصار کا قبیلہ اس شان سے پرچم لہراتے ہوئے نکلا کہ ابو سفیان متحیر ہو گئے اور پوچھا، یہ پرچم کس کا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نام بتایا۔ دفتن سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے برابر سے گزرے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان گھبرا گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آج میری حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے۔ سب سے آخر میں عقبہ رسالت نمودار ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں علم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جمال مبارک پر ان کی نظر پڑی تو آواز بلند پکار کر کہا، آپ کو معلوم ہے ابھی سعد بن عبادہ کیا کہہ کر گئے ہیں؟ پوچھا، کیا کہا؟ ابو سفیان نے بتایا، ارشاد فرمایا، غلط ہے، آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں شام کی فوج کشی میں اپنے پورے کنبے کو لے کر شریک ہوئے۔ خود یہ ان کے بیٹے یزید، معاویہ اور ان کی بیوی ہندہ سب شریک تھے۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے بڑا نمایاں حصہ لیا۔ جب مسلمانوں پر رومیوں کا ریلا زیادہ ہوا تو ابو سفیان بارگاہ عزی میں فتح و نصرت کی دعا کرتے جاتے تھے اور مسلمانوں کو ابھارتے جاتے تھے کہ اللہ اللہ، تم لوگ عرب کا حالہ اس کا خلاصہ اور اسلام کے دستے بازو ہو، اور تمہارے حریف روم کا حالہ اس کا خلاصہ اور مشرکین کے مددگار ہیں۔ خدایا آج کا دن تیرا دن ہے، اپنے عاجز بندوں کی مدد فرما۔ ان کی بیوی ہندہ مردانہ ہمت کے ساتھ مسلمانوں کو للکارتی رہی تھی کہ وہ ہمت پکڑیں۔ اس غزوے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھیں بھی جاتی رہیں اور وہ خدا کی راہ میں ظاہر بینائی سے محروم ہو گئے۔ کچھ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی خاندانی رنجش اور کچھ ابو سفیان کے قبل اسلام کے کارناموں نے ان کے متعلق عجیب و غریب روایتیں مشہور کر دی ہیں کہ وہ دل سے کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ میں محض جان کے خوف سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دل میں کبھی اسلام راسخ نہیں ہوا اور ان کی زندگی شروع سے آخر تک منافقانہ رہی، اور ان کے نفاق کے ثبوت میں بعض واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کہا کہ قریش کا سب سے کمزور گھرانہ تمہارے ہوتے ہوئے خلافت پر قابض ہو گیا ہے، اگر تم کہو تو میں پیادوں اور سواروں کا دریا بہا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، لیکن تمہاری دشمنی اس کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ہم لوگ ابو بکر کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو ان سے آ کر کہا کہ بنی تمیم اور بنی عدی کے بعد اب تمہارے ہاتھوں میں خلافت آئی، اس لیے بنو امیہ کو بڑھنا چاہیے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔ یہ سب باتیں غیر واضح اور روایات سے ثابت نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ خاندانی تعصب تھا، لیکن اسلام دشمنی نہیں تھی۔ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم سب پر اپنا کرم خاص فرمائے اور ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔